دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ بزنس فورم کے صدر حضرت مولانا امین اللہ صاحب کو آئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا امین اللہ صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضلع لاڑکانہ کے غیور کارکنوں اور جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے اور تمام پورے پاکستان کے غیور کارکنوں السلام علیکم. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اس موجودہ نالائق اور سلیکٹڈ حکومت کے بارے میں دو چار پوائنٹ آپ سے ذکر کروں گا. یہ موجودہ اور نااہل اور سلیکٹڈ حکومت جب سے ہم پر مسلط ہو چکی ہے پاکستان میں ہر ادارہ تباہ ہونے کی طرف جا رہا ہے. آپ پاکستان سے تھوڑا سا اگر آگے جاتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف تو آزاد کشمیر میں اگر آپ عوام سے پوچھیں گے اور کشمیری عوام آپ سے اس نالائق اور سلیکٹڈ حکومت کے بارے میں ایسی شکایت کریں گی کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں ایک ایسی فضا قائم کی ہے کہ اب آزاد کشمیر والے اب پاکستان سے بھی تنگ ہو چکے ہیں. اسی طرح آپ ایک گلی اور محلے میں رہنے والے ایک اور غریب عوام سے آپ جا کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے. اب غریب عوام اور پاکستان کی جب اکثریت غریب عوام ہے جب ان کی زندگی مشکل ہو رہی ہے اور ان کی زندگی میں ایسی مشکلات پیدا ہو رہی ہے کہ ان کے لیے اب جینا مشکل ہو رہا ہے. اسی طرح ایک متوسط طبقہ کاروباری بندہ ایک فیکٹری والا ہر ادارے ہر سوچ کا بندہ اب پریشان ہو چکا ہے. یہاں تک کہ اب لوگ ایسی سوچ پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اب اس ملک میں ہم رہیں تو کیسے رہیں, ہم کریں تو کیا کریں. کیا یہ اس نالائق اور سلیکٹڈ حکومت اور نالائق لوگوں کو عوام کے ووٹ کا ناجائز استعمال سے ان کرسیوں پر جب سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ اب عوام الناس سوچ رہی ہے کہ ہم کیا کریں. تعلیم کا معیار اتنا گرا دیا ہے کہ آئے روز ملک کے تعلیمی ادارے بند ہوئے جا رہے ہیں. مجھے ان کی سوچ پر عجیب حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی ہال میں 300 بندوں کی اجازت ہے. میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یار تعلیم کے کلاس میں ایک سکول کے اور ایک تعلیم مدرسے کے سکول میں ایک کلاس میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 20 بچے ہوں گے, 25 ہوں گے, زیادہ سے زیادہ 50 بچے ہوں گے. شادی ہال میں 300 لوگوں کو اجازت ہے, ادھر سے کرونا نہیں پھیلے گا. اور سکول کے ایک کلاس میں 50 بچوں سے کرونا پھیل جائے گا. کیا آپ عوام اور سکول کو بند کر کے اس عوام کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ جب آپ تعلیم نہیں دیں گے بچوں کو, جب عوام اور نوجوان لڑکے تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے تو یہی نوجوان اب روڈ پہ ڈاکہ بھی ماریں گے, یہ روڈ گاڑیاں بھی چوری کریں گے, یہ عوام الناس کے ساتھ ظلم بھی کریں گے. اس طرح کر کے لوگوں کو ایسا حشر کر دیا ہے کہ اب لوگ پریشان ہو چکے ہیں. اور اسی طرح حکومت کو چلانے کے لیے ایک اہلیت کا ہونا بھی ضروری ہے. ان کے وزیر اعظم سے لے کر کے نچلی سطح تک ہر بندہ نااہل بھی ہے اور اس کرسیوں پر بٹھانے کا اہل نہیں ہے. اصل میں یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے. ہمارے ووٹوں کو ناجائز استعمال کر کے اور اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اب ملک جب ایسی تنزلی کی طرف آ گیا ہے
اور ملک کی معیشت اب مائنس پر آ چکی ہے. جب ایک ملک کی معیشت مائنس پر آ جاتی ہے تو ادھر آپ کو امریکہ بھی آنکھ دکھائے گا, انڈیا بھی آنکھ دکھائے گا, ہر پڑوسی ملک اب آپ کو آنکھ دکھانے کے پوزیشن میں آ جائے گا. جب وہ کیونکہ آپ کی معیشت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اب آپ ملک کو کھڑا نہیں کر پائیں گے. لہٰذا میں اس جمع غفیر کے عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کو ووٹ کے ذریعے شکست دینی ہے اور ان کو اب ہم نے عمل کے ذریعے شکست دینی ہے تاکہ یہ اب مستقل ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور ہم پاکستان کو ایک مضبوط معاشی اور اسلامی حکومت بنا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.